بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. Class 5. Today it's our online class. Subject Urdu. I am your instructor Ms. Zunaira. Okay. Now we will start the new lesson. Lesson number 7. سبق شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں. ہم اپنے پیپروں سے کیا کام لیتے ہیں اور اس کام کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ سوچئے. ہم اپنے پیپروں کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور ہمیں ہوا کی ضرورت سانس لینے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اگر یہ سوچیں کہ پرندوں کو اڑان کے لیے کن چیزوں کی مدد درکار ہوتی ہے، تو پرندوں کو اڑان بھرنے کے لیے ہوا کی مدد درکار ہوتی ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہوا سے متعلق ہے، یعنی ہوا چلی ایک نظم ہے. سبق نمبر 7 کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. سبق میں دی گئی نظم کے تلفظ سیکھ لیتے ہیں. خوش ادا، پھلواریاں، شگوفے، چوپایا، بندگی. اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے. بلند خوانی کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کی آپ کو تشریح بھی ایکسپلین کروں گی. ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی. یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ہوا کی رفتار بہت ہی دھیمی یعنی آہستہ ہے، سلو ہے اور بہت خوشگوار محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف سکون کی لہر دوڑ گئی ہے. لہرا دیا ہے کھیت کو، ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں، لچکتی ہیں ڈالیاں. تشریح کچھ اس طرح سے ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہوا کے چلنے سے کھیت بھی لہلہانے لگے ہیں، دانوں سے بھری بالیاں، پیڑ پودے، ڈالیاں خوشی سے جھومنے اور ناچنے لگی ہیں. پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگہ چلی. اس شعر میں شاعر کہتا ہے ہوا کی وجہ سے ارد گرد کی جو فضا خوشگوار ہو گئی ہے، ہوا سے پھولوں میں تازہ اور نئے شگوفے کھل گئے ہیں، سویا ہوا سبزہ بھی جاگ اٹھا ہے یعنی بیدار ہو گیا ہے، ایکٹیو ہو گیا ہے اور لہلہانے لگا ہے. شعر نمبر 4. سرسبز ہوں درخت نہ باغ میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر. یعنی اس شعر میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ ہوا کی وجہ سے باغوں میں موجود درخت، پودے، پیڑ، سبزہ سب ہرے بھرے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے سیر کرنے کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. باغ میں ہر طرف رونق ہی رونق دکھائی دیتی ہے. پر جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے نہ آدمی. اس شعر میں شاعر نے ہوا کی اہمیت کا اندازہ بیان کیا ہے کہ ہوا ہمارے لیے زندگی کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، ان کے لیے بہت ضروری ہے. ہوا ہر جاندار کے لیے ضروری اور اہمیت کی حامل ہے. اگر اس میں کمی آ جائے تو جانداروں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. چوپایا کسے کہتے ہیں؟ 4 پیروں والے جانور کو چوپایا کہا جاتا ہے. ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے.
चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ है, फिर काएं काएं हो ना गुड़ गुड़ ना चहचहे। यानी इस शेर में परिंदों की उड़ान का जिक्र किया गया है कि हवा ही की वजह से परिंदे आसमान में उड़ते चहचहाते नजर आते हैं। कौवे, कबूतर, चिड़िया वगैरह सब अल्लाह ताला के हुक्म से और हवा की वजह से ही फड़फड़ाते, चहचहाते और खुशगवार उड़ान भरते में दिखाई देते हैं। बंदों को चाहिए कि करे बंदगी अदा, इसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बंदगी का जिक्र करते हुए कहता है कि हर हाल में अपने रब का, अपने मालिक, अपने खालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसके हुक्म से इस पूरी कायनात का निज़ाम रवां दवां है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में अच्छे से आ गई होगी। यही इसकी तशरीह थी। इस्माइल मिर्ठी इसके शायर का नाम है। हवाले नज़म में शायर का नाम और नज़म का नाम लाजमी तौर पर दर्ज किया जाता है। क्या आप जानते हैं हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। जिंदा रहने के लिए हवा में ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत अहमियत की हामिल है। दरख्त और पौधे हवा को तरोताज़ा रखते हैं, जबकि कारखानों और गाड़ियों का धुआं हवा को आलूदा करता है। ये बात आप याद रखिएगा। हमने इस नज़म से क्या सीखा? हमने सीखा अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से हवा भी एक अहम नेमत है। हवा की गैर मौजूदगी में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें इस नेमत से नवाजा है। मशक का आगाज़ हम अल्फाज मायने के साथ करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो अल्फाज मायने आप याद करते हैं, अल्फाज के मफ़हूम की वजाहत के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके जुमले खुद बनाया करें। धीमी धीमी, आहिस्ता आहिस्ता जुमला बना सकते हैं। आज धीमी धीमी हवा चल रही है। चौपाया, 4 पाँव वाला जानवर, इसके बारे में आप जुमला बनाएं कि दुनिया में चौपाया यानी 4 पाँव वाले जानवर मौजूद हैं। इस तरह से कोई भी जुमले आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि जुमले में मुकम्मल मफ़हूम समझ में आ जाए कि आपने मायने से क्या सीखा है। खुश अदा यानी खूबियों वाली, अच्छाइयों वाली। चहचहे, परिंदों के चहचहाने को बोलने की आवाज़ें चहचहे कहलाते हैं। लचकना, बल खाना, मुड़ना, डालियाँ, टहनियाँ, बंदगी, इबादत अल्लाह ताला की। शगुफ़े, कलियाँ, जब फूल खिलते हैं तो उससे पहले कली खिलती है तो उसको शगुफ़े कहते हैं। फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियों को फुलवारियाँ कहा जाता है। सब्ज़ा, हरियाली को कहते हैं। सरसब्ज़ व शादाब खेतों के लिए सब्ज़े का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाज के मायने याद करें और इन्हीं अल्फाज के जुमले आप खुद से बनाएंगे। ये आपका होम टास्क है। आई होप कि आप इस होम टास्क को बहुत अच्छे से खुद से मुकम्मल लाजमी तौर पर घर पे करेंगे। नज़म पढ़ने के बाद आपने क्या समझा? कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मिसरे के साथ मुकम्मल करने के लिए आप कुछ इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियां। सरसब्ज हूँ दरख्त, न बागों में तुझ बगैर। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा,
चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ है, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। इस तरह से इस कॉलम को आप मुकम्मल करेंगे अपनी बुक पर ही। उसके बाद आप आ जाता है दिए हुए हरूफ को जोड़कर एक लफ्ज बनाएं और इनसे मुतल्लिका मिसरे मुकम्मल करें। पहले जब हरूफ को मिलाएंगे तो लफ्ज बनेगा लचकती। शीन गाफ वाव फे बरगी को मिलाने से लफ्ज बनेगा शगुफे। सीन बे जे और हे को मिलाने से सब्जा। चे वाव पे अलिफ ये और हे को मिलाने से चौपाया। दाल है ये मीम छोटी ये को मिलाने से धीमी। इस तरह से मिसरे आप अपनी नज़म से ही देखकर इस किताब के इसी पेज पर मुकम्मल करेंगे। पौधे भी झूमते हैं लचकती हैं डालियां, फुलवारियों में ताजा शगुफे खिला चली। सोया हुआ था सब्जा उसे जगा चली। चौपाया कोई जिंदा बचे और न आदमी, क्या धीमी धीमी चाल से ही खुश अदा चली। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। आपकी आसानी के लिए इन जवाबात को लिखकर मैंने इन स्लाइड्स में शो किया है। सरगर्मी नंबर 4 में आप सवालात के जवाबात अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे। उससे पहले आप कॉपी वर्क में एक टाइटल पेज क्रिएट करेंगे। You make a title page like this if you want. Otherwise, you skip it and it's on your choice. आप इस तरह से एक टाइटल पेज क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल वे में हेडिंग देकर शुरू करना चाहते हैं तो आप उस तरह से कर लेते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये मैंने खुद से ड्रॉ करके आपके लिए एक टाइटल पेज क्रिएट किया है। आप अगर करना चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, परिंदे अपनी उड़ान कैसे भरते हैं? परिंदे अपनी उड़ान हवा की मदद से भरते हैं। परिंदे अपने परों की मदद से हवा को पीछे की तरफ धकेलते हुए उड़ान भरते हैं। सवाल नंबर 2 में आपसे मरकजी ख्याल पूछा गया है। मरकजी ख्याल बहुत सी 2 से 3 लाइनों का होता है, यानी जिस चीज़ को शायर अपनी नज़म में किसी एक चीज़ को महवर बनाते हुए वो उस पर अपने अल्फाज कलम बंद करता है। इस नज़म में हवा जैसी नेमत का जिक्र किया गया है जिसके बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तमाम जानदारों की ज़िंदगी का दारोमदार हवा पर है, इसलिए हमें अल्लाह ताला की बंदगी का और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से आप अपने ये मरकज़ी ख्याल किताब पर कॉपी पर लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। मरकज़ी ख्याल याद करने के बाद सवाल पूछा गया है। नज़म के चौथे शेर को कॉपी में लिखकर खुद खुशहद लिखें, यानी खूबसूरती के साथ लिखें और इसकी नसर बनाएं। नसर बनाने के लिए हम शेर को एक सादा से जुमले की सूरत में लिखते हैं। कोई इजाफी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ एक सादा से जुमले की सूरत में लिख दिया जाता है। जैसे कि मैंने नज़र कुछ इस तरह से बनाई है इस शेर की। तुझ बगैर बागों में दरख्त सरसब्ज ना हो, चमन की सैर तेरे ही दम कदम से भाती है। सवाल पूछा गया है कि हमें किसकी बंदगी करनी चाहिए और क्यों। हमें अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि वही हमारा खालिक और मालिक है। सवाल पूछा गया है कि अपने इर्द गिर्द का जायजा लें और 4 ऐसी नेमतों के बारे में लिखें जिनके बगैर हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। हवा, पानी, उड़ान, ये
کامن چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن آکسیجن کا بھی ہمارے اس میں ہوا میں موجود ہونا اور اس کی کمی کا آ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے ہماری زندگی کے لیے تو ان 4 نعمتوں کے بارے میں نے لکھا ہے. آپ اس کو اپنی کاپی پر اسی طرح سے نیٹ کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ سوالات کے جوابات جو ہیں کاپی پہ لکھیں گے اور زبانی یاد کریں گے. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے مل کر بات کریں. نظر میں موجود قدرتی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. قدرتی مناظر بہت خوشگوار اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، دل کو اچھے بھی لگتے ہیں، ہماری طبیعت کو خوشگوار کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہے. اس کے علاوہ قدرتی منظر جو کہ اس نظم میں بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اس نظم میں لہلاتی فصلوں، پھولوں کی کیاریوں، تازہ پھولوں کے کھلنے، خوشگوار منظر کے ساتھ ساتھ پودوں کے جھومنے، ڈالیوں کے لچکنے، کلیوں کے کھلنے، پرندوں کی اڑان بھرنے، باغوں کی سیر کا منظر بہت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس طرح سے اس کو آپ اپنی کاپی پر شیئر کریں گے. نیکسٹ ایکٹیویٹی میں لفظوں کا کھیل. لفظوں کا کھیل میں ہم گروہی الفاظ یعنی متلازم الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے. لفظوں کا کھیل میں آپ کو کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں. آپ ان الفاظ سے متعلق جو بھی ایکٹیویٹی آپ کو مکمل کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ آپ مکمل کرتے ہیں. اس سبق میں لفظوں کے کھیل میں گروہی الفاظ یعنی متلازم الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسا کہ اگر استاد لفظ آپ کے سامنے بولا جائے تو اس سے ریلیونٹ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آٹو پر ہی آ جاتے ہیں. جیسے کہ استاد کے نام پر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اسکول، پڑھنا، لکھنا، سیکھنا. اس کے علاوہ کتابیں، ماں باپ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، ہمارے استاد. اس طرح سے مدرسہ، ادب، تو ان تمام چیزوں کا ذہن میں آنا یعنی متلازم الفاظ کہلاتا ہے اور ان کو گروہی الفاظ بھی کہتے ہیں. سبق میں دیے گئے چند الفاظ جیسے کہ چمن، جیسے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل آپ کو مکمل کر کے دی ہے آپ کے بک پر بھی. برسات، اس میں گھٹا، بادل، گرج، بارش، پکوان، ان تمام چیزوں کا اس کے ساتھ اس کو برین اسٹارمنگ بھی کہتے ہیں انگلش میں. ان کے ایک لفظ سے ایک ویب کریٹ کرنا اور اس کے متعلق آپ کوئی پیراگراف وغیرہ جو ہے وہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اسی طرح چمن ہے. چمن کے بارے میں آ جاتا ہے پودے، پھول، کیاریاں، سبزہ، باغ اور تتلی. جب کوئی آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے نا کہ اس ٹاپک پہ بارے میں لکھیں تو سب سے پہلے اس سے ملتے جلتے الفاظ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. پھر اس کے مطابق آپ جملے بنائیں تو آپ کے لیے ایسے رائٹنگ، کریٹیو رائٹنگ یعنی تحلیقی کارکردگی اور اس کے علاوہ پیراگراف رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے. جیسے کہ تہوار سے ہمارے ذہن میں آتا ہے دعوت، خوشی، پکوان، موسیقی، تعطیل چھٹی کو کہتے ہیں. کھیل میں ہار جیت، مقابلہ، ٹیم، کھلاڑی، ٹرافی، انعام، اسکور وغیرہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس کے گروہی الفاظ ہیں. بازار جیسے کہ خریدار، خریدنا، دکاندار، فروخت، چہل پہل، اشیاء، تو یہ سب اس کے گروہی الفاظ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی الفاظ ہیں. آسمان، سورج، چاند، تارے، بادل، دھنک، یہ فلک کے گروہی الفاظ ہیں. بادل وغیرہ، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس ایکٹیویٹی کو آپ اپنی بک کے پیج نمبر 46 پر ہی کمپلیٹ کریں گے. قواعد سیکھیں میں آج ہم سیکھیں گے سانپ کے اور لاکے کے بارے میں. دیے ہوئے الفاظ کو آپ غور سے پڑھیں. خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل یعنی ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں
اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ جیسے خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل، ان سب الفاظ میں خوش جو ہے وہ سابقہ ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ ایسے الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنے کو سابقے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سابقے، یہاں پر آپ کو کچھ سابقے دیے گئے ہیں، ان سے آپ الفاظ بنائیں گے اور ان کے معنی لکھیں گے۔ جیسے کہ سر سے سرشار، سر بلند، سرشار کا معنی ہے بھرا ہوا، سر بلند یعنی اعلیٰ مرتبہ، کم گو، کم سے کم گو یعنی کم بولنے والا، الگ تھلگ، کم ظرف یعنی کم حوصلہ، پست حوصلہ۔ یہ اس کے معنی آپ اس طرح سے اپنی بک پر ہی مکمل کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاحقے کے بارے میں۔ لاحقے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی لفظ کے بعد میں لگائے جاتے ہیں اور بعد میں لگانے کے بعد ان کے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ضرورت مند، دولت مند، سوداگری، گداگری، سپاہگری، ان سب الفاظ میں گری جو تھا وہ لاحقے تھا اور مند بھی لاحقے تھا۔ آپ چاہیں تو اس ایکٹیویٹی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مزید سابقے اور لاحقے اپنی کاپی پر بھی لکھ کر بنا سکتے ہیں۔ بک ورک میں تو انہوں نے آپ کو دو دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، آپ ان کو سرچ کریں اور ان کو اپنی کاپی پر لکھیں۔ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ گروپ ایکٹیویٹی میں بھی اس کام کو اور زیادہ اچھے سے کریٹیو طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہی میں نے آپ کے آسانی کے لیے ان کو مکمل کر دیا ہے۔ جیسے ناک سے خوفناک، اندیشہ یعنی ڈر، ناک خطرناک یعنی نقصان، کسی نقصان کا ڈر وغیرہ، خطرناک یعنی ڈینجرس چیز کو بولتے ہیں۔ اسی طرح گار سے ہم نے بنایا ہے گناہ گار، بدکار یعنی گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں، روزگار یعنی پیشہ یا ملازمت۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو آپ خود سے سرچ کر کے بنا سکتے ہیں۔ پڑھیں سرگرمی نمبر 9۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس میں دیے گئے اشعار کو جو کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھے ہیں، ان اشعار کو درست تلفظ اور لے اور آہنگ طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد اس کا مرکزی خیال بھی بتائیں۔ کیسے اللہ نے بنائے رات دن، کیسی حکمت سے سجائے رات دن، دن ہوا تو لوگ سارے جاگ اٹھے، رات آئی چاند تارے جاگ اٹھے، دن ہوا سب کام کرنے لگ گئے، شب ہوئی آرام کرنے لگ گئے۔ تو اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات اس حکمت سے بنائے ہیں کہ لوگ دن کو کام کرتے ہیں، یعنی دن کی روشنی میں ہم کام کرتے ہیں اور رات کی اندھیرے میں ہم آرام کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کا مرکزی خیال بھی ذہن نشین کریں گے، چاہیں تو کاپی پہ بھی لکھیں گے۔ سوال پوچھا گیا ہے ایکٹیویٹی نمبر 10 میں، کچھ نیا لکھیں، یعنی پانی کی اہمیت اور ضرورت پر مبنی 10 سے 15 جملوں کے 2 پیراگراف لکھیں۔ دیکھیں، ایک انہوں نے اہم چیز جو ہوا کا اس پورے چیپٹر میں ذکر کیا، اب انہوں نے ایک نئی چیز یعنی پانی کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں آپ خود سے کچھ جملے لکھیں پیراگراف کی صورت میں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس ٹاسک کو بھی میں نے کچھ اس طرح سے مکمل کیا ہے، لیکن اگر آپ خود سے یہ کرنا چاہیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی اور زیادہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کو آپ پڑھ کر سمجھ کر خود سے زبانی اپنی کاپی پہ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کے کچھ معنی نہیں۔ انسان ہو یا جانور، پرندے ہوں یا پودے، سب اپنی بقا کے لیے پانی کے محتاج ہیں۔ پینے
پینے کے لیے، پکانے کے لیے، دھونے، عام استعمال، آبپاشی، بجلی، توانائی پیدا کرنے کے لیے، صنعتوں کو متحرک رکھنے کے لیے پانی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ان دونوں گیسوں کے ملاپ سے پانی بنتا ہے۔ پانی کا کیمیائی فارمولا H2O ہے۔ جسم میں پانی کی ترسیل کے لیے پانی کی مناسب مقدار بہت ضروری ہے۔ طبی ماہرین کے نزدیک پانی ایک کامل علاج ہے۔ اس طرح سے آپ ان 2 پیراگراف کو اپنی کاپی پر فیئر کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ آؤ کام کریں، تحقیق کر کے معلومات اکٹھی کریں کہ اگر زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں آکسیجن جو ہے ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ سانس لینے میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑوں کے لیے، ہمارے سانس لینے کے لیے۔ تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے بڑے ماما بابا یا ہیں ان سے پوچھیں۔ جیسے ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوا میں موجود آکسیجن کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میرے خیال میں تو ہمیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اشعار کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ حوالے نظم میں شاعر کا نام اور نظم کا نام درج کرنے کے بعد آپ شعر کی تشریح کو اپنی کاپی پر اس طرح سے فیئر کریں گے۔ ہر شعر کی تشریح کو الگ الگ طریقے سے آپ کے لیے الگ الگ سلائڈز پہ میں نے لکھ کر شو کر دیا ہے۔ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ بہت ہی آسان الفاظ میں اور شارٹ طریقے سے لکھیے، کیونکہ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشعار کو آسان الفاظ میں بیان کرنا۔ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہاں شارٹ سکرین لے کر ان تشریح کو اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ ہوم ٹاسک میں آپ سرگرمی نمبر 11 کریں گے، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آکسیجن کی کمی واقع ہو جائے تو کیا ہوگا۔ آکسیجن کی کمی واقع ہونے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ہوا میں موجود آکسیجن ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنا یہ کام سر اپنی کاپی پر بہت ہی نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کریں گے۔ Thank you so much to listen to me and آپ کے لیے بہت کاوش کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اپنا کام سمجھ سکیں اور مکمل کر سکیں۔ آپ کی کوآپریٹ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو کو تو آپ پلیز لائک کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔